بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 محرم بروز اتوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ایک سورت جسے پڑھتے ہی 1 گھنٹے میں اپنی آنکھوں سے خود معجزہ دیکھ لیں، غیبی مدد سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے جو 2 صورتوں پر مشتمل ہے، جو قرآن پاک کی مختصر صورتیں ہیں لیکن کسی انعام سے کم نہیں ہیں، کہ جس کی طاقت اور فضائل کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح آج بروز اتوار 19 محرم کا دن بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور اس وظیفے اور ان طاقتور صورتوں کو اس افضل دن میں کرنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، آج 19 محرم الحرام بروز اتوار کے دن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کے لیے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ ایک خزانہ اتارے گا، اور انشاءاللہ جس شخص نے آج یہ 2 صورتیں ملا کے پڑھ لیں وہ یوں سمجھے کہ آج اس کا مقدر جیسے وہ چاہتا ہے رب کائنات اسی طرح لکھ دے گا۔ آج جتنا وہ رب کی بارگاہ سے مانگے گا رب کائنات اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ اخلاص کا عمل ہے۔ یہ دونوں صورتیں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے گا کہ میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے 25 فوائد لکھے ہیں، اور وہ فوائد اس قدر ہیں کہ انسان کی ساری زندگی میں جو مسائل آتے ہیں وہ ان 2 صورتوں کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میری ساری زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں وہ یہ 2 صورتوں کا عمل کر لیں۔ نہایت قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سورۃ اخلاص قرآن مجید کی ایسی سورت ہے کہ جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 3 قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ رزق کے حوالے سے اس قدر فائدہ مند ہے۔ اس کے پڑھنے والا بندہ نہ کبھی زندگی میں مقروض ہوتا ہے، نہ کبھی محتاج ہوتا ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، نہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ آتا ہے۔ اگر اس کی پریشانیوں کے دن چل رہے ہوں، رزق کی بندش کے دن چل رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ تمام بندشیں ختم کر کے اس کے فوراً حالات بدل دیتا ہے۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے اس بندے کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ 25 فوائد میں سے چند ایک فائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پیٹ میں درد ہو وہ اسے صاف کاغذ پر لکھ کر اس سورت کو کسی دریا، کنویں یا مسجد کے پانی سے دھو کر پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے درد شکم سے، پیٹ کے درد سے فوراً شفا عطا فرماتا ہے۔ دوسرا، اگر کسی کو بخار ہو اس کے بازو پر اس کو لکھ کر باندھ دیا جائے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، جو لوح محفوظ پر لکھا ہو وہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لوگوں سے پوچھ کر، لوگوں سے سن کر، یوٹیوب سے دیکھ کر، کتابوں سے دیکھ کر، لیکن جیسا عمل آج میں آپ کو دے رہا ہوں اس سے پہلے اس طرح کا عمل شاید کسی نے آپ کو بتایا ہو۔ اس قدر قیمتی عمل ہے، جو شخص اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا اس کا دشمن بھی اس کے دوست بن جائیں گے، اپنے تو اس کے دوست بن ہی جائیں گے، لیکن جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جو اس کی دوری اختیار کرتے ہیں، وہ سارے اس کے دوست بن جائیں گے۔ تو یہ اس کے میں نے 4 سے 5 آپ کو فوائد بتائے ہیں۔ اور 5ویں بات، جو بندہ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراخی عطا فرما دے گا، نہ ختم ہونے والا رزق عطا فرما دے گا، نہ مٹنے والی عزت اس بندے کو مل جائے گی۔ تو یہ تو صرف سورۃ اخلاص ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ یہ سورۃ فاتحہ، جس کو فاتحہ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جو بندہ اس کو ساتھ ملا کے پڑھتا ہے ہر بیماری اس بندے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ کسی بیماری کو بھی
دم کرے گا اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک مروی ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ تو دوستو یہ میں اس کی اگر فضیلت بتاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا، بس میں نے آپ کو یہ چند ایک فوائد بتائے ہیں کہ جب آپ ان دونوں صورتوں کو ملا کے پڑھیں گے انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر آپ ان کی برکت کو اپنی آنکھوں سے جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا وہ اپنی آنکھوں سے رزق کو آتا ہوا دیکھیں گے، اور اس کے بعد کسی بھی بیماری کے لیے آپ کسی کو دم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کو فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ اپنے گھر والوں کو، صرف باہر کے لوگوں کو آپ نے دم نہیں کرنا، اپنے گھر میں سے جب بھی آپ کے بچے روئیں، گھر میں پریشانیاں آئیں، آپ ان کو دم کر دیں، اللہ تعالیٰ فوراً شفا عطا فرما دے گا۔ بس آپ نے اس کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اور کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ناظرین اس طرح پڑھنا ہے کہ اول و آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بخاری شریف کے اندر بھی اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ ایک لڑکی نے آ کر قبیلہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فرمایا، قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، یا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ تو ان صحابہ کرام میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے اس کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بچھو کے ڈسے ہوئے سے آرام دے دیا۔ تو بدلے میں اس سردار نے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور دودھ بھی پلایا اور بہت خدمت بھی کی، اور فرمایا کہ یہ 30 بکریاں بھی آپ لے جائیں۔ جب ان صحابہ کرام نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو یہ دم کہاں سے ملا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے کلام سے اور آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ تو آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، رب نے شفا عطا فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے درست کیا ہے، اور جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اس کو آرام نصیب ہوتا ہے۔ اس سورت کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، ہر بیماری سے رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سورت آپ نے صبح نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 41 بار ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پہلے 41 بار سورۃ فاتحہ جس کو ہم الحمدللہ بھی کہتے ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کو روز مرہ معمول کے مطابق پڑھنا ہے۔ آج سے شروع کر لیں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اور آج پہلے 24 گھنٹے جس دن آپ شروع کریں گے 24 گھنٹے میں آپ کو ایک ایسا خزانہ رب کی بارگاہ سے ملے گا جس کے بعد آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جب آپ اس کو مکمل کر لیں تو 41 بار ہی آپ سورت اخلاص پڑھ لیا کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر جہاں بھی جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے، جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ سونا بنتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا، اور پھر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ مکمل دل جوئی اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کیجئے اور دعا مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ پالیں گے، آپ کی من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی جتنی بھی حاجات ضروریات ہوں گی
سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے جتنے بھی مسائل، مشکلات، پریشانی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب حل فرما دیں گے اور اس کو آسان فرما دیں گے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کر رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد آپ کی تابع دار بن جائے گی اور دیندار بن جائے گی۔ آپ کے مال و دولت اور آپ کے کاروبار میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد، آپ کی رزق، آپ کے مال و دولت میں برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ اللہ پاک کے حفظ و امان کے حصار میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کے دشمن ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس آیت کو مشکل اور پریشانی کے وقت پڑھا جاتا ہے، جس سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظیفے کیے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت نماز ادا کیا کریں۔ دوسری بات، یقین سب وظیفوں کے لیے لازمی شرط ہے، اس کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح وظیفے میں سب سے بڑی شرط یہ لازمی ہے کہ آپ اپنا یقین مضبوط رکھیں گے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک کی کیسے رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ پھر جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے ختم ہونے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا مقصد جائز ہو اور شرعی حدود کے اندر ہو۔ وظیفہ مکمل ہو جائے تو سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی شخص قرب میں مبتلا ہو، بے چین اور بے قراری کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، خواہ وہ شخص مومن ہو یا کافر ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس حالت میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہٰذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو اور آپس میں پیار محبت سے رہا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، اور تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم میں باہمی محبت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر اس پہ عمل کرنے لگو تو باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ کہا گیا ضرور، تو فرمایا وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور اس کو عام کر دو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق مالک رازق ہے، تمام عزتیں، عظمتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں، ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کے نوک برابر کمی نہ ہوگی۔ کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن کے اندر ہی آپ کا مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔